اللہ رب العزت کے ہاں قابل قبول اس وقت ہوتا ہے جب اس میں دو بنیادی چیزیں موجود ہوں۔ ایک اخلاص، اللہ کی رضا، رب پر ایمان، عقیدہ توحید، یہ ایک ہی چیز ہے۔ تو توحید بنیاد ہے، تو چونکہ مشرکوں کے ہاں ایمان اور توحید موجود نہیں، اور دوسرا کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے بنیادی شرط ہوتی ہے نبی کی پیروی اور پیغمبر کا طریقہ۔ تو مشرکوں کے اعمال کے اندر چونکہ دونوں یہ بنیادیں ہی موجود نہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن ان کے تمام اعمال کو ہم راکھ کے ڈھیروں کی طرح اڑا دیں، کوئی وزن ہی نہیں ان کے اعمال کا۔ اور مسلمان اس کے لیے بھی یہاں یہ سبق موجود ہے کہ اگر وہ عمل کرے اور عمل کے اندر شرک آ جائے، شرک کی آمیزش شامل ہو جائے، یا کوئی بھی عمل کرے اور اس عمل میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ موجود نہ ہو، تو وہ عمل جتنی مرضی اخلاص کی بنیاد پر ہو یا اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق ہو اور اس میں اخلاص موجود نہ ہو، کوئی ایک شرط کسی مومن اور ایمان والے کے عمل کے اندر بھی نہ پائی گئی تو اس کا عمل بھی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہو۔ دوسرا، اس پارے کے آغاز میں ہی اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک ایسے شخص کا تذکرہ کیا ہے قیامت والے دن جو اپنی ہاتھوں کو کاٹ کاٹ کے کھائے گا۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا، چبائے گا، اور افسوس اور حسرت، ندامت اور پشیمانی، یہ ساری چیزیں اس کا مقدر بنی ہوں گی۔ کہے گا کیا؟ کاش میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا، رسول کی بات کو مانتا، فلاں میرے دوست نے مجھے گمراہ کیا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے لا تصاحب الا مؤمنا، تمہیں ہمیشہ ایمان والے کو ہی اپنا دوست بنانا چاہیے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی اور بری دوستی کی آپ نے مثال دے کے سمجھایا۔ فرمایا مثل الجلیس الصالح والجلیس السوء کحامل المسک ونافخ الکیر۔ فرمایا جو اچھی صحبت اختیار کرتا ہے اور جو بری صحبت اور بری مجلس کو اختیار کرتا ہے، دونوں کی مثال ایسے ہے جیسے کہ ایک بندہ کستوری والا ہے، کستوری والے کے پاس، خوشبو والے کے پاس آپ جا کے بیٹھیں گے، آپ یا اس سے خوشبو خرید لیں گے یا وہ خوشبو آپ کو تحفہ دے دے گا۔ کچھ بھی نہ ملا، نہ آپ نے خریدی نہ اس نے دی، تو وہاں کم از کم آپ کو خوشبو تو آئے گی نا۔ ایسے ہی اگر آپ نیک لوگوں کے پاس بیٹھیں گے، ایمان والوں کے پاس بیٹھیں گے، توحید والوں کے پاس بیٹھیں گے، قرآن حدیث والوں کے پاس اور ان کی مجلس میں بیٹھیں گے، تو آپ کو کچھ نہ کچھ وہاں سے خیر ہی ملے گی۔ آپ گناہوں سے بچیں گے، آپ کے اندر اللہ کی محبت پیدا ہوگی، آخرت کا عقیدہ مضبوط ہوگا، اعمال صالحہ کا جذبہ بڑھے گا۔ یہ نیک صحبت کے اثرات ہیں۔ اور فرمایا کہ بری صحبت، بری مجلس، اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک شخص بھٹی، اس کے اندر آگ جلانے والا، آپ اس کے پاس جا کے بیٹھو گے تو یا تو آپ کو جو ہے نا کوئی چنگاری اڑے گی اور آپ کے کپڑے جلا دے گی، یہ بھی نقصان ہوا، اور کچھ نہ ہوا تو وہاں دھواں ضرور آئے گا، آپ کو وہاں سے اسمیل آئے گی، دھواں آئے گا۔ تو یہی بری صحبت کے اثرات ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ شیخ سعدی نے ایک آیت میں ان کی وہ ذکر ملتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے مٹی کو اٹھایا تو اس کے اندر سے خوشبو آ رہی تھی، تو میں نے مٹی سے پوچھا کہ یہ تیرا کیا کمال ہے کہ تیرے اندر خوشبو کیسے پیدا ہو گئی؟ تو مٹی نے جواب دیا کہ میرا کوئی کمال نہیں، میرا کچھ ساتھ جو ہے نا ایک پھول کے ساتھ میرا کچھ وقت گزرا ہے، یہاں ایک گلاب کا پھول تھا تو اس پھول کی خوشبو میرے اندر آ گئی ہے، یعنی یہ صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ تو اس لیے انسان کو ہمیشہ نیک لوگوں کو اپنا دوست بنانا چاہیے، نیک لوگوں کے ساتھ جو ہے نا اس کی یاری اور نیک لوگوں کی محفل اور مجلس میں اسے بیٹھنا چاہیے۔
وگرنہ کل قیامت والے دن یہی دوست انسان کے دشمن ہوں گے. ہے نا آگے سورہ زخرف میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. دنیا کی جتنی یاریاں ہیں یہ ساری قیامت والے دن دشمنیاں میں تبدیل ہو جائیں گے. ایک دوسرے کے خلاف گواہ بنیں گے یہی دوست. فرمایا سوائے وہ دوست جن کی دوستی کی بنیاد اللہ کا تقوی ہو، اللہ کا ڈر. متقی لوگوں کی دوستی وہاں بھی قائم رہے گی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کتنی ان لوگوں کی جن کی دوستی کی بنیاد اللہ کا دین ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، قیامت والے دن نا کچھ لوگوں کو اللہ نور کے ممبر عطا فرمائیں گے. فرمایا ان ممبروں پہ جب وہ جلوہ افروز ہوں گے، تشریف فرما ہوں گے، تو ان کی اس مقام مرتبے اور شان پر انبیاء اور شہداء بھی رش کریں گے. حالانکہ نہ وہ نبی ہوں گے نہ شہید ہوں گے، لیکن ان کو اللہ اتنی شان کیوں دیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی آپس میں رشتہ داریاں کوئی نہیں تھی، نہ آپس میں کوئی خاندانی نسبی رشتہ داریاں، اور نہ ہی ایک دوسرے پر مالی احسانات. ایک دوسرے کے ساتھ دنیا میں محبت تھی تو صرف دین کی وجہ سے، قرآن کی وجہ سے، اللہ کے دین کی وجہ سے، اللہ کے نام کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت تھی. یہ محبت اللہ کو اتنی پسند آئے گی اور اللہ ان کو اتنی عظمت اور اتنی اللہ شان نصیب فرمائیں گے. اور اسی طرح وہ 7 قسم کے خوش نصیب جن کو اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، ان میں بھی 2 خوش نصیب وہ ہیں نا کہ جن کی محبت اللہ کے لیے، اللہ کے نام پہ اکٹھے ہوتے ہیں، اللہ کے نام پہ جدا ہوتے ہیں، رب تعالیٰ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. تو اللہ فرمائیں گے قیامت والے دن این المتحابون بجلالی، کہاں ہیں میری رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے، ایک دوسرے سے تعلق جوڑنے والے صرف میری رضا کی خاطر. الیوم اذلہم فی ذلی یوم لا ذل الا ذلی، آج میں انہیں اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرماؤں جب اس سائے کے علاوہ اور سایہ ہے ہی نہیں. اللہ رب العزت ہمیں بھی ایسی اللہ محبت نصیب فرمائے.